السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال کے جواب میں ہم بات کریں گے کہ غسل جو ہے وہ انسان کو کیسے کرنا چاہیے۔ غسل کے طریقہ کار سے پہلے میں ایک دو باتیں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ غسل چونکہ مختلف غسل ہیں جو ایک مسلمان پر لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غسل ہے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، غسل اسلام اسے کہتے ہیں، وہ غسل کرے گا۔ ایک غسل ہے جو ہم عام کرتے ہیں، ایک غسل ہے جو جمعے کے دن ہم کرتے ہیں، ایک غسل ہے جو ہم عیدین کے موقع پر کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ عام غسل کے ساتھ ساتھ کچھ غسل ایسے ہیں جو غسل کرنے فرض ہیں انسان پر، یعنی جیسے جمعے کا غسل ہے، عام غسل ہے، عیدین کا غسل ہے، یہ تو مستحبات میں سے ہیں۔ لیکن کچھ غسل فرضی ہیں، جیسے میت کو غسل دینا یہ فرض میں سے ہے، اس کا ایک طریقہ کار الگ ہے۔ ایسے یہ غسل ہے جو خواتین کرتی ہیں، مثال کے طور پہ وہ نفاس کی حالت میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے 40 دن کے بعد ان کا غسل ہوتا ہے، عام مینسس کے ایام کے بعد اس کا غسل ہوتا ہے، یا کوئی استحاضہ بیماری والی خاتون ہے اس کا ایک غسل ہوتا ہے۔ یعنی یہ غسل کئی اقسام کے ہیں جن پر الگ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج میں صرف ایک عام غسل کی بات کرتا ہوں کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہ غسل جو واجب ہوتا ہے وہ کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان خواب کے اندر یا عام حالت کے اندر وہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، اس پر غسل واجب ہو گیا، جسے اسلام کی اصطلاح میں احتلام کہتے ہیں، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ وہ جب حق زوجیت ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، تو اس کے بعد اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس غسل کو کرنے کا مختصر طریقہ میں ایک حدیث سنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو صحیح بخاری میں 248 اور صحیح بخاری میں 257 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلی جو 248 نمبر حدیث میں ہے وہ ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے جب بندے پر غسل فرض ہو جائے، تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان پہلے استنجا کرے، یعنی غسل سے پہلے دو چیزیں تو پہلے ویسے کرنی ضروری ہیں جو ہر غسل اور وضو سے پہلے، مطلب بندے نے نیت بھی کرنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے استنجا کرے، صفائی حاصل کرے، اس کے بعد وضو کرے جیسے بالکل وضو کیا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس وضو کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں، بسم اللہ ہے، نیت ہے، قولی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے اندر بازوؤں کو دھونا ہے، سر کا مسح ہے، پاؤں کو دھونا، وہ مکمل وضو۔ یعنی جب فرضی غسل کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی، نیت کرنی اور مکمل وضو کرنا ہے جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے، وہ پانی لیں، شاور سے لیں یا جیسے بھی لیں آپ، وہ پانی سے اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنے سر کے اندر وہ اپنے بالوں کو گیلا کرنا ہے، حتیٰ کہ جو جلد ہے اس کو بھی تر کرنے کی کوشش کرنی ہے، بالوں کی جڑوں تک بالوں کو بار بار پانی لے کے آپ نے اس کو گیلا کر لینا ہے۔ اور اس پانی کے ساتھ جب بال گیلے ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پورے بدن پر پانی بہانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 3 چلو ڈالنے ہیں، یعنی بالوں کو تر کرنے کے بعد آپ نے 3 چلو ڈالنے، ایک چلو لے کے آپ دائیں جانب ڈالیں گے، دوسرا چلو لے کے آپ بائیں جانب ڈالیں گے سر پہ، اور تیسرا چلو لے کے آپ اوپر درمیان میں ڈالیں گے۔ اس طرح 3 چلو اپنے سر پہ ڈالنے کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہائیں۔ اور یہ پانی بہانے کے لیے بھی مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو طہارت کے لیے پسند کرتے تھے، یعنی پہلے جیسے چلو ہم نے دائیں جانب ڈالا ہے ایسے ہی دائیں جانب کو پہلے دھوئیں، اگر شاور ہے تو اس کے نیچے کر لیں، پھر بائیں جانب کو دھوئیں، پھر پورے بدن کو دھوئیں، اس کے اندر صابن استعمال کریں، شیمپو استعمال کریں، تو یہ پورا بدن آپ نے دھو لینا ہے، آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ الگ سے وضو کریں اور اپنی نماز کے لیے نکل جائیں۔ تو یہ غسل ہے جو عام فرضی غسل ہوتا ہے، جو کرنے کے بعد انسان پاک ہوتا ہے، ورنہ انسان پاک نہیں ہوتا۔ یہ بات آخری نوٹ کیجئے کہ یہ ایک طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے سے ہی کریں گے تو ہم پاک ہوں گے۔ اگر کوئی انسان جسم کو دھوتا ہے ایسے ہی، نہر میں ڈبکی لگا لیتا ہے، تالاب میں چلا جاتا ہے اور سوئمنگ پول کے اندر نہا کے نکل آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا جسم تو سارا گیلا ہو گیا، اب ٹھیک ہے میں نے شیمپو لگا لیا، اب صابن لگا لیا، اب طہارت ہو گئی ہے، یہ یقیناً اس کا عام غسل تو ہو جائے گا لیکن اس کا فرضی غسل نہیں ہوگا اور وہ پاک نہیں ہوگا،
کیوں؟ شریعت کا ایک طریقہ ہے، جب تک ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے اللہ رب العزت اس طہارت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ طہارت کو پسند کرتا ہے، پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیشہ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔